اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں بات کرنے سے پہلے یہ جو ایجنڈا ہے ہمارے سامنے، اس ایجنڈے میں آئٹم نمبر 5 ڈسکشن آن ابڈکشن آف دا سیم آف خیبر پختونخوا۔ جناب اسپیکر، کل سیم صاحب تشریف لائے تھے، ہم نے ادھر دیکھا تھا، تو رات کو پھر کیا ہوا ہے کہ پھر ابڈکٹ ہوا ہے؟ اچھا، نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ کل وہ ادھر تقریر کر رہے تھے، آج ایجنڈے پر پھر ابڈکشن۔ اچھا، اس طرح ہے، یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ چونکہ ڈسکشن جاری ہے تو ایجنڈے کو چینج نہ کریں، تو یہ اس بات کا تعلق نہیں ہے۔ اب جو صرف ہے نا ادھر موجود ہے، کل یہ پوچھنا ہے۔ کل ریکور ہو گئے تھے، ہاؤس میں بھی آ گئے۔ ابھی ابڈکٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، ابڈکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ میں کنسرن تھا نا کہ کا چیف منسٹر سے، شکر ہے کہ ابھی ریکور ہو گئے۔ چلو اسپیکر، میں کل جو کچھ ہوا، جس طرح کنڈی صاحب نے سٹارٹ میں کہا کہ جو بھی اس ہاؤس کو جس طریقے سے آپ چلاتے ہو، ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادھر ڈیبیٹ ہو، اس میں اپوزیشن کے بہاف پر جو بھی بات ہوتی ہے تو آپ جو بھی ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم کوآپریشن بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کل جناب اسپیکر جو کچھ ہوا، چاہے وہ گیرلی سے ہوا، چاہے ادھر اسپیچ میں ہوا، تو کل کے واقعات کو میں کنڈیم کرتا ہوں جناب اسپیکر۔ کل آپ تشریف لائے اپوزیشن چیمبر میں، یہ آنریبل وزیر 3-4 آپ کے ساتھ تھے، تو یہ پوائنٹ ضرور ریز ہوئی کہ 400-500 ورکر آئے ادھر بیٹھے، تو میں نے ویلکم کیا، میں نے کہا آنے چاہیے، لیکن کنٹرول کرنا اس چیئر کی رسپانسبلٹی۔ تو کل ہم نے برداشت کیا، یہاں سے نعرے بھی لگے۔ اگر ان کو اپنا لیڈر عزیز ہے تو ہر ایک کو اپنا لیڈر عزیز ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کے لیڈر کو گالیاں نکالوں تو اٹس مینز کہ اپنے لیڈر کے لیے میں خود گالیاں پرچیز کر رہا ہوں۔ تو کل ان گیرلی سے ہماری لیڈرشپ کے خلاف نعرے بھی لوگوں نے لگائے، تو یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان دا پریزنس آف سیم لیڈر آف دا ہاؤس وہ تقریر کر رہے تھے، اور جو لینگویج وہ یوز کر رہے تھے اس پر میں آ رہا ہوں 1 by 1 اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ کل وہ آ کر ادھر تقریر جاڑ کر سیدھا باہر نکلے۔ تو یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بات کرے تو دوسرے کو بھی سننا چاہیے۔ آج بھی اس کا ادھر پریزنس بہت ضروری تھا، وہ سن لیتے، وہ ریبٹل کرتے، پھر میں جواب دیتا۔ یہ پولیٹیکل کلاس کی خوبی ہے کہ ایک دوسرے کو سنتے ہیں، اس کے لیے ٹالرنس ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے وہ ادھر ہے ہی نہیں۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے کل یہ میڈیا کے دوست تشریف رکھتے ہیں، کل صبح یہ میرے آفس آئے اور یہ کویسچن کیا ابڈکشن کے بارے میں، تو کل صبح میں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کو کسی نے اریسٹ نہیں کیا، اور جس طرح پہلے وہ پروڈیوس ہوا، آپ لوگ دیکھیں گے آج یا نمودار ہوں گے یا کل نمودار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، نمودار ہوا ادھر ہم نے دیکھا۔ تو ایک جو آپ لوگ جو کہتے رہے ابڈکشن کی بات ہے کہ بہت ظلم ہے، یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو غائب ہے، 24 گھنٹوں سے وہ غائب ہے، اور آپ کے کچھ ورکر، کچھ ایم این ایز، وہ UN سے بھی اپیل کرتے رہے، سوشل میڈیا پر، ایکس پر، وہ باقی تنظیموں سے بھی اپیل کرتے رہے کہ اس ملک میں کیا ڈسکریمنیشن چل رہی ہے۔ پختون صوبے کا چیف منسٹر ابڈکٹ ہے، کوئی پروڈیوس ہی نہیں کر رہا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ خود ساختہ
ابڈکشن ہے اور اس نے خود کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے کر کہ میں خود غائب تھا. تو جناب اسپیکر، جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے، جو ورکر آپ کے ساتھ گئے تھے، جو لوگ یہاں سے ایک ہوپ کے ساتھ گئے تھے، اس کو چھوڑ کر اور جو پریزنٹ آپ کا لیڈر تھا جو لیڈ کر رہے تھے، یہ نہ پختون کلچر ہے جناب اسپیکر، نہ ڈیموکریٹک کلچر ہے کہ لیڈر اپنے ورکر کو سڑکوں پر چھوڑ کر خود بھاگ جائے، چپ جائے. یہ کسی کا کلچر نہیں، نہ پختونوں کا کلچر ہے، نہ پولیٹیشین کا کلچر ہے، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی ہسٹری میں ہوا ہے. تو ادھر تو بڑھ کے مار رہے تھے کہ میں بہت پہلوان ہوں، بہت زوردار انسان ہوں، ادھر اپنے ورکر کو چھوڑ کر خود بھاگ گئے. کس طرح گئے؟ میں نے کل کہا تھا کہ شام کو کدھر وہ پسٹری کھا رہا تھا، کدھر بیٹھے تھے پسٹری کھا رہا تھا. وہ بات باقی آگے میں نہیں جا رہا، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ڈوئل گیم ہے اور یہ فکس گیم ہے. یہ اپنے ورکر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ورکر نکلے تھے عمران خان کے لیے، اگر ان کو ووٹ بھی ملا ہے کافی لوگوں کو تو عمران خان کی وجہ سے ملا ہے. ورکر اس ہوپ سے نکلے تھے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ گیم کھیلا جا رہا ہے. جو لیڈ کر رہا ہے وہ خود نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر نکل آئے. خود جب یہ نہیں چاہتے تو ورکر بیچاروں کو اس طرح ذلیل نہ کرے. وہ سیاسی ورکر ہے، ایک ہوپ سے نکلتے ہیں. جناب اسپیکر، اس نے کافی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کیے، ایک ایک کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، یہ 24 گھنٹے کی خود ساختہ روپوشی اس نے خود اعتراف کر لیا. کیا اچھا ہوتا جناب اسپیکر کہ جو لاسٹ ٹائم 8 گھنٹے یہ روپوش تھا وہ بھی بتاتے کہ وہ کدھر تھا. اس نے پہلے ادھر نہیں بتاتا. کتنا اچھا ہوتا جناب اسپیکر کہ یہ بھی بتاتے کہ لاہور میں کیوں نہیں پہنچا، کس نے مجھے کہا تھا کہ نہیں پہنچنا ہے، کس نے مجھے کہا تقریر نہیں کرنی ہے. وہ بھی بتاتے، اپنے ورکر کو بھی بتاتے اور اس ہاؤس میں بھی بتاتے. لیکن بدقسمتی ہے وہ نہیں بتایا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ 24 گھنٹے میں کیا کرتا رہا. جناب اسپیکر، ایک اور زبردست بات اس نے کہی کہ میں 12 یا 14 ڈسٹرکٹ کراس کر کے ادھر پہنچا ہوں، 14 اضلاع کے پولیس سے لڑ کر میں ادھر پہنچا ہوں. جناب اسپیکر، اسلام آباد سے آپ کاؤنٹ کر لے کتنے ڈسٹرکٹ آتے، کامن سینس کی بات ہے. وہ تین ڈسٹرکٹ آ جاتے ہیں یا 4 ہے، تو یہ 12 ڈسٹرکٹ کراس کر کے ادھر پہنچا تو پھر تو یہ اسلام آباد سے بھی آگے نکل چکے تھے. پھر تو یہ کراچی میں دیکھے کدھر تھے. یہ 12 ڈسٹرکٹ وہ کراس کر کے ادھر پہنچے اور ادھر فرما رہے تھے کہ سب سے لڑ کر 14 ڈسٹرکٹ سے ادھر تشریف لے آئے ہو. جناب اسپیکر، آپ کا جو ایجنڈا ہے، کل جو ڈیبیٹ ہوئی ڈاکٹر امجد صاحب نے سٹارٹ کیا، اس نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جن لوگوں نے پہلے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارچر کیا. ابھی ہم ہاٹ واٹر میں ہیں اور ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن آپ کا سیم جب وہ تشریف لائے، وہ آئی جی سے آگے نہیں جا رہے تھے، اس کے پر جل رہے تھے کہ کس کے خلاف ہے ہم. اس نے تو ایک لفظ نہیں کہا، اس نے تو اسٹیبلش کا نام ہی نہیں لیا، اس نے نہ کسی جرنیل کا نام لیا. جو آپ لوگ ادھر جو ڈیبیٹ کروا رہے تھے اور اس سے پہلے جو کروا رہے تھے، جو پریزنٹ آپ کا لیڈر آف دا ڈے ہے وہ تو اس کا نام ہی نہیں لے رہا. اس نے کل تقریر میں 3 دفعہ اس نے ریپیٹ کیا، شروع کیا اور آئی جی پر ختم ہوا. آئی جی سے آگے وہ نہیں گئے، آگے پر جلتے، آگے بات ہی نہیں کی کہ یار کس کے خلاف ہے ہم. تو یہ جو ایجنڈا ہے آپ کا، جو ڈیبیٹ آپ کرواتے ہو جناب اسپیکر، یہ تو آپ کے ساتھ ایک ہے وہ مروت صاحب، اس نے ایک لفظ کہا تھا کہ وڑ گیا.
یہ ایجنڈا تو آپ کا وڑ گیا کل جناب اسپیکر، وڑ گیا، یہ اب ہے ہی نہیں، کیونکہ جو بندہ آپ کو لیڈ کر رہا ہے وہ تو نام نہیں لینا چاہتا، نہ لیں گے جناب اسپیکر۔ کل اس نے ادھر بات کی، کتنا خوب ہوتا ہے کہ وہ بات کر کے مجھے بھی سن لیتا کہ یہ لوگ ہمیں کا اشارے کرتے رہے کہ یہ لوگ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹ رہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ پرسوں رات یہ کس کے بوٹ چاٹ رہے تھے جناب اسپیکر؟ یہ 8 گھنٹے جب یہ غائب تھا تو کس کے بوٹ چاٹ رہے تھے؟ یہ لاہور جب نہیں پہنچا تو کس بوٹ نے اس کو کہا تھا کہ نہیں پہنچنا ہے؟ باتیں کرنا بہت آسان ہے جناب اسپیکر، پریکٹیکلی ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کل اس نے کہا اس طرف اشارہ کر کر کے، اس طرح لگا تھا کہ ہم پرائمری کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہیڈ ماسٹر صاحب آیا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، اپنے ممبروں کو کہہ رہے تھے، کبھی کہہ رہے تھے اٹھ جاؤ، کبھی کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، اور ہمارے طرف سارے اشارے کر رہے۔ کل اس نے کہا جناب اسپیکر، میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا بھی تعلق اس صوبے سے، آپ کا بھی تعلق اس صوبے سے۔ کل اس نے کہا کہ کے پی ہاؤس پختونخوا ہاؤس پختونخوا کا حصہ ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ تقاضا ہونا چاہیے اپوزیشن کا بھی، یہ ہم سب کا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جناب اسپیکر، میں ساتھ اور بھی ایڈ کر لوں، اور یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، اس کے پریزنس میں میں نے کہا تھا کہ ریڈ زون میں ایک اور ہاؤس ہے جناب اسپیکر، ایکس فاٹا ہاؤس ہے، ابھی وہ بھی پختونخوا کا حصہ ہے جناب اسپیکر۔ آؤ، ہماری پراپرٹی ہے۔ میں نے لاسٹ بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اگر اتنا غیرت ہے تو میں آگے اب پیچھے جاؤ، اس کو قبضہ کرتے جاؤ، ہماری پراپرٹی ہے، قبضہ کرتے۔ اور کل آپ نے کہا اس پر کمیٹی بناؤ، وہ جو ہاؤس ہے وہ ہاؤس، آج تو آپ بڑے چیمپئن بن رہے ہیں ڈیموکریسی کا، آج تو آپ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ وہ ہاؤس عیسائی کے حوالے کس نے کیا جناب اسپیکر؟ وہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو جنرل فیض کے ایک فون پر اس کے حوالے کیا۔ یہ اس صوبے کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں ہے جناب اسپیکر؟ ادھر تو بات کرنا بہت آسان کام ہے، پریکٹیکلی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ادھر اس نے بات کی، اور بار بار یہ جو لوگ اٹھتے ہیں یہ بات کرتے کہ یہ فارم 47 سے فارم 45 سے، پہلے یہ حلقوں کی بات کر رہے تھے، ابھی 47 سے 45 سے کیا کہہ رہے تھے؟ کل وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 47 والے کچھ لوگ ہیں، یہ بھی نہ ہوتے یا یہ الیکشن کرائے یہ بھی نہیں ہوں گے۔ جناب اسپیکر، میں بتاتا چلوں، اور اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ بات اس کو پہنچ جائے گی۔ جناب اسپیکر، میں 20-22 سال سے سیاسی ورکر ہوں، میں نے خود بذات خود 5 الیکشن میں نے کانٹیسٹ کیے جناب اسپیکر، اور میں الحمدللہ آج تک انڈیفیٹڈ ہوں، 5 الیکشن لڑ کر انڈیفیٹڈ ہوں۔ میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ جناب، ہم دونوں ریزائن کرتے ہیں، آپ عمران خان کا نام استعمال نہیں کریں گے، میں نواز شریف صاحب کا نام استعمال نہیں کروں گا، دوبارہ الیکشن لڑتے اپنے سٹینڈنگ پر لڑ گئے کہ لوگ کس کے ساتھ تھے۔ وہ عمران خان کا نام نکال لے تو کافی لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا جناب اسپیکر، بی ڈی ممبر بھی نہیں بن سکتے۔ ادھر بات کرنا آسان ہے، لیکن اپنے سٹینڈنگ پر کتنے لوگ بنے؟ 2013 سے پہلے یہ موصوف بھی کونسلر بھی نہیں بنا۔ تو کسی کو اگر ہم بیٹھے شرافت سے سن رہے ہیں تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈسگریس کریں، آپ کسی کے خلاف اس طرح باتیں کریں، آپ کسی کی لیڈرشپ کو ٹارچر کریں، آپ یہاں سے اور آپ
اور چیلنجز ہے جناب اسپیکر. میں کہتا ہوں اسلام آباد جانے سے پہلے جو ویڈیو اس نے ریلیز کی اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں کہا ہے کوئی ایک گولی چلائے گا ہم 10 گولیاں چلائیں گے. اس میں کہا ہے کوئی ایک شل پھینکے گا ہم 20 پھینکیں گے. یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو جو یلغار کرنے جا رہے تھے تو ڈیفینس اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس نے ادھر کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کو چھوڑا، اس نے دھرنا دیا اسلام آباد میں 4-5 دن کا تھا. اس نے کہا بلاول صاحب نکلے سندھ سے، ہماری حکومت تھی ہم نے چھوڑا. پورا سچ یہ نہیں بولتے. یہ نہیں کہا کہ 2014 میں 124 دن ڈی چوک میں ہم بیٹھے رہے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھا ہم نے چھوڑا. پورا سچ ہی نہیں بولتے. لیکن اگر آپ یہ الغار کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ گورنمنٹ مشینری لے کر جا رہے ہو، اگر آپ یہاں سے پولیس لے کر جا رہے ہو، پھر خود تو یہ چپ کے آ گیا اور اس کو ادھر چھوڑ دیا. اگر آپ یہاں سے افغانیوں کو لے کر جا رہے ہو، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو، انٹینشن آپ کے کلیئر ہے کہ ہم اس موقع پر جا رہے ہیں کہ آج کل نیکسٹ ویک اس سی او کانفرنس ہے، دنیا کو کیا پکچر دکھانی ہے. اگر آپ اس موقع پر کر رہے ہو، سلیکشن آپ کی زبردست ہے جناب اسپیکر. کبھی چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے تو آپ دھرنا دے رہے ہو. اس سی او کانفرنس ہونے والا ہے، آپ دھرنے کے لیے جا رہے ہو. کوئی اور انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز ہونی ہے، آپ دھرنے کے لیے جا رہے ہو. ایک بندہ جیل میں ہے، آپ کا لیڈر ہے، اگر وہ یہ کہے اگر میں کرسی پر نہ ہو تو پاکستان جائے باڑ میں، تو کسی کو سوچنا چاہیے کہ نہیں جناب اسپیکر؟ یہ سوچنے کے مقام میں آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہی کیا وہ کیا، ہم اس کے خلاف ہے، تو آرٹیکل 19 پڑھ لے جناب اسپیکر. فریڈم آف اسپیچ ہے اس میں، نو ڈاؤٹ، لیکن نیچے کچھ اور بھی لکھا ہے. آپ ڈیٹیل سے پڑھ لے کہ نیچے کیا لکھا گیا ہے اس میں. اور سونے پہ سہاگا جناب اسپیکر، جب آپ کی گورنمنٹ تھی فیڈرل میں 2021 میں، یہ لیجسلیشن لے کر آئی پی ٹی آئی. آج آپ بات کرتے ہو نا کہ یہ ہے، آپ بھی ساتھ دے دے کیونکہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ کل ہوگا، ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے. یہ لیجسلیشن 2021 کی ہے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، خرم نواز اسلام آباد سے ایم این اے تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کا چیئرمین تھا. کمیٹی سے پاس کر کے یہ لیجسلیشن نیشنل اسمبلی سے پاس کیا ہے. اس میں کیا لکھا ہے جناب؟ اس میں لکھا ہے کہ جو بندہ آرم فورسز کو، اس کے آفیسر کو ابیوز کرے، مس یوز کرے، ڈیفیم کرے، تو یہ کرمنل آفینس ہے جناب اسپیکر اس لیجسلیشن میں. اور اس بندے کے لیے جناب اسپیکر ناؤ دس از دا لا آف دا لینڈ. اور یہ پاس کیا ہے پی ٹی آئی نے. اور آپ نے خود اوتھ لیا ہے کہ میں رولز کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، میں آئین کے خلاف نہیں جاؤں گا جناب اسپیکر. یہ آپ کے اوتھ میں لکھا ہے، اسپیکر کے اوتھ میں. تو کیا یہ جو قانون آپ نے پاس کیا ہے، یہ آپ اس کے خلاف یہ نہیں چلا رہے ہو؟ جو اوتھ آپ نے لیا ہے، جو اوتھ سیم نے لیا ہے جناب اسپیکر کہ میں ذاتی مفادات کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال نہیں کروں گا. تو یہ جو کنوائے لے کر گئے، ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے قبضے میں لیے 41 وہیکل ہے جناب اسپیکر پروونشل گورنمنٹ کی. تو کیا یہ اس صوبے کے مفادات کے لیے گئے تھے؟ کیا اس لیے گئے تھے کہ روزانہ آپ کے صوبے میں پختونوں کے بچے یتیم ہو رہے، اس کا کیس لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ روزانہ ہماری بہنیں
بیوائیں ہو رہی ہے. کیا اس کا کیس لڑنے کے لیے جا رہے تھے؟ مغرب کے بعد گورنمنٹ اس صوبے میں کسی اور کی ہوتی ہے، آپ کا رٹ نہیں ہے. کیا اس کو آزاد کرانے کے لیے گئے تھے؟ اور آپ کہتے ہیں قبضہ کروں گا اسلام آباد کو، قبضہ کروں گا لاہور کو، قبضہ کروں گا اڈیالہ جیل کو. خدا کے بندے، پہلے تو ڈی اے خان اپنے حلقے کو قبضہ کر لے، ادھر اپنا ریٹ بنوا دے. ادھر مغرب کے بعد آپ کے ریٹ نہیں ہے. یہ ڈی اے خان سے لوگ بیٹھے، آنریبل لوگ ایم پی اے سے، کہ ڈی اے خان میں کیا چل رہا ہے، بنو میں کیا چل رہا ہے، ملاکن ڈویژن میں کیا چل رہا ہے، ایکس فاٹا میں کیا چل رہا ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے جناب اسپیکر؟ لا اینڈ آرڈر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ کیا پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ کیا اس پر آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ ایشو نمبر 1 ہے اس صوبے کا کہ آپ ملا جٹ کا ڈائلاگ مار کر کے جا رہا ہو فلاں جگہ؟ کیا یہ ایشو نمبر 1 ہے جناب اسپیکر؟ اس صوبے کے جو ایشو نمبر 1 ہے، جس کرسی پر آپ بیٹھے ہو، اور یہ جو آنریبل کولیگ میرے بیٹھے ہیں، اس سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب وقت آنے والا ہے، لوگ ہم سب کو پتھر ماریں گے کہ ہم کس حالات میں تھے اور آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہو. کیا کوئی اس سے کنسرن ہے کہ میں ادھر کھڑا ہو کر میں گالیاں نکال دو آرمی کو، میں گالیاں نکال دو اسٹیبلشمنٹ کو؟ یہ کتنے لوگوں کا کنسرن ہے جناب اسپیکر؟ لوگ باہر نہیں نکل سکتے. آپ کے صوبے کے یہ حالات ہے. باقی چیف منسٹر بھی ہے اس صوبے میں جناب اسپیکر، صرف یہ نہیں ہے. پنجاب کی چیف منسٹر ہے، روزانہ نیو پروجیکٹ کے ساتھ آ جاتی ہے. سندھ کا چیف منسٹر ہے، روزانہ کوئی نیو ایکٹیویٹیز کے ساتھ آتا ہے. اور ہمارا روزانہ نیا ملاجٹ کے ڈائلاگ کے ساتھ آ جاتا ہے. یہی ڈیفرنس ہے جناب اسپیکر. تو کب تک یہ لوگ برداشت کریں گے جناب اسپیکر؟ کب تک؟ اور ادھر اس نے کہا تھا، یہ میں حیران ہوں آپ کے ورکر پر بھی کہ وہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے. اس نے کہا تھا کہ 2 ہفتوں میں اگر عمران خان رہا نہیں ہوئے تو میں خود جا کر اور جیل سے میں نکالوں گا. یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور میں نے پھر کہا تھا کہ پختون جو کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو 23 ستمبر کو وہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے، 23 ستمبر کو. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کل جب وہ انٹر ہوئے تو آپ لوگ اس طرح گلے مل رہے تھے کہ وہ جہاد کر کے آئے. اس نے حقیقت میں اسلام آباد کو فتح کر کے آیا ہے. اس کے پیچھے حقیقت میں آپ کا بانی وہ لے کر آیا ہے. اس طرح وہ بغل گیر ہو رہے تھے سارے. عجیب منظر تھی، کسی کو رونا بھی آ رہا تھا، کوئی پپی بھی لے رہا تھا. تو جناب اسپیکر، یہ سوچنا چاہیے، آپ سب کو سوچنا چاہیے. آپ لوگ بھی آنریبل ممبرز ہیں اس ہاؤس کے. میں ریپیٹڈلی یہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس ہاؤس سے لوگوں کی ٹرسٹ ختم ہو جائے. اور آج زندہ مثالیں ہیں، کوئی ایک نام سے نکلتا ہے، دوسرے نام سے نکلتا ہے تو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں. تو جب صوبے کے ایشوز آپ ڈسکس نہیں کریں گے تو کس طرح لوگ ٹرسٹ کریں گے جناب اسپیکر؟ تو اس پر سیریس ہو کر سوچنا چاہیے. اگر کوئی چیز، میں تو پھر نہیں کہوں گا، کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بیٹھنے والی بات، کوئی ڈسکشن کی بات، یہ میں نے مثال دی تھی کہ 2008 میں بہت خراب حالات تھے اس صوبے کے. ادھر حیدر ہوتی صاحب چیف منسٹر تھا تو اس نے اے پی سی بلا کر کیا کرنا چاہیے، اور وہاں پر کئی گھنٹے ڈسکشن ہوئی. سب پارٹیز نے اپنی آراء دے دی کہ پیس ڈیل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. پھر جب آپریشن سٹارٹ کرنا تھا تو ایک بار پھر اس نے بلا. لیڈنگ رول کس کا ہے؟ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کچھ فنڈ دے دے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. خدا کے لیے یہ جو منسٹر صاحبان بیٹھے کہ خدا کے لیے یہ چیز چھوڑ لے کہ استاد کو ادھر ٹرانسفر کرے
ڈاکٹر کو ادھر ٹرانسفر کرے, پٹواری کو ادھر ٹرانسفر کرے, اسی چوک کو ادھر لگائے. یہ جب صبح اٹھتے یہی کام کرتے, اس کے علاوہ نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی چیز ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ اور کیا کر رہے ہو. اس طرح یہ ایک کولیگ نے ذکر کیا, وہ چیزوں میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس صوبے کے ساتھ, اس پر کافی دفعہ ہم بھول چکے. لیکن پریزنٹ جو سچویشن جناب اسپیکر, یہ کمیٹی کا, میں اس پر آ رہا ہوں, کمیٹی کا ہم نے کہا کہ ہم اس کے لیے آپ پارلیمانی کمیٹی بنائے, ہم آپ کے ساتھ مل کر پروب کریں گے کہ کیا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایگری کیا. آج جو آپ نے بات کی کہ کے پی ہاؤس کو کسی نے سیل کیا ہے, تو بالکل ابھی جا کر میں بھی بات کرتا ہوں, آپ نے ایفرٹس کرتا ہوں. کے پی ہاؤس ہم سب کا ہے, سیل نہیں ہونا چاہیے. میں مذمت کرتا ہوں, میں بات بھی کروں گا, اگر جس نے کیا ہے تو وہ اس کا انڈیویجول ایکشن ہوگا, اور فیڈرل گورنمنٹ یہ کبھی بھی نہیں کرے گی اور ہم نہیں کرنا چاہتے, جو جنون چیزیں ہے. لیکن آپ اگر بار بار ہمیں کہہ رہے ہو کہ اصلاح کریں, تو اپنا اصلاح بھی تو کرے خدا کے لیے. کبھی بن کے دکھاؤ کہ یو آر چیف منسٹر آف دس پروونس, کبھی بن کے دکھاؤ اس طرح تقریر بھی کرو, کبھی بن کے دکھاؤ اس طرح بیہیو بھی کرو, کبھی بن کے دکھاؤ. یہ اپوزیشن والے ادھر بیٹھے, ہمیں سنگل پنی فنڈ نہیں ملتی, نو سنگل پنی. ابھی ہم گئے کورٹ میں, پرسوں ہمیں ملا ہے اسٹے وہاں سے, ابھی کچھ مل جائے گا. اسٹے میں لے چکا ہو الحمدللہ, تو ابھی کچھ مل جائے گا. لیکن یہ جو باہر نعرے لگاتے, یہ پہلے خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان. جب پرائم منسٹر بنے تو 50% لوگ اپوزیشن میں تھے, 50% لوگ گورنمنٹ میں تھے. جو 50% اپوزیشن میں تھے اس کو سنگل پنی فنڈ نہیں دیا. 4 سال میں رہا ہوں. تو میں ایک تقریر کر رہا تھا, میں نے کہا خان صاحب تشریف رکھتے تھے اس وقت, میں نے کہا خان صاحب فرماتے تھے آپ کہ دونوں ہی ایک پاکستان, لیکن آپ نے کیا کر دیا, ایک نہیں آدھا پاکستان کر دیا. آدھے پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو کو آپ سنگل پنی نہیں دے رہے. اس طرح یہی بھی ہو رہا ہے, ادھر بھی ہو رہا ہے. وہ ہم نہیں مانتے, اپنے لیے ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے, اس طریقے سے کبھی ہم سوال نہیں کریں گے. لیکن جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو ایکسرسائز کرے اور اس صوبے کو کچھ دے دے جناب اسپیکر. یہ واحد حل ہے. یہ جو ورکر ہے آپ کے, آج بھی میں دیکھتا ہوں کچھ ورکر بیٹھے, یہ کب تک آپ دھوکہ کریں گے, کب تک اس طرح چلے گا, کب تک یہ خان صاحب کا نام استعمال کر کے اس کے ساتھ پھر دھوکہ کریں گے. یہ تو خان صاحب کے نام پر لوگوں نے ووٹ کیا, اس کے لیے لوگ نکلتے. یہ آپ کا جو خود ساختہ کیا ہے روپوشی تھا, اس کے لیے رات 12 بجے آپ نے نوٹس کیا سیشن, جو سیم کا تھا, رات 12 بجے. وہ خان صاحب 1 سال سے نہیں ہے, اس کے لیے تو آپ نے سیشن نہیں کال کی. تو یہ ان ورکر کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو کافی لوگوں کے نام بھی نہیں جانتے تھے, اس طرح خان صاحب کے نام پر ووٹ دیا. تو اپنے ورکروں پر رحم کرے اور اس صوبے پر رحم کرے. اس حالات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھو اور اپنی اصلاح خود کرے, تو تب یہ جناب اسپیکر یہ کوئی طریقہ نہیں, ان طریقوں سے یہ نہیں خان صاحب کو باہر نکال سکتے ہیں, بلکہ یہ نہیں چاہتے, کیونکہ یہ منیٹری پر ختم ہو جائے گی. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ منیٹری ختم ہو. تو خدا کے لیے اپنا قبلہ درست کرے. اگر جنون چیزیں ہو تو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, ہم آپ کے ساتھ. اگر جنون چیزیں ہو, اگر اس طرح کام ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے جناب اسپیکر. یہ میں ذرا واضح کر دوں. ایک چیز اور, لاسٹ جو آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی وہ کیا ہے, اس پر ریزولوشن آپ لوگوں نے پاس کیا, ہم نے ووٹ نہیں کیا. لاسٹ جو ڈیبیٹ چل رہی تھی آپ کی کہ یہ آرمی میں یہ ہوا وہ ہوا اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کورٹ مارشل ہونا چاہیے, لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا. اور میں فار انفارمیشن بتا رہا ہوں
کہ شکر ہے کہ ہم نے ووٹ نہیں کیا. آپ کا وہ ریزولوشن کاپی ایم پی ایس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا تھا. اس میں لکھا تھا کہ لاسٹ 2 ایئرس سے خدا کے بندوں ہمارے ساتھ ملتے، ہم کہتے ہیں آپ کو کہ 47 سے ڈال دو، لیکن آپ نے کہا نہیں، لاسٹ 2 سال میں جو کچھ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے 10 سال ہم اس کے کندھوں پر سوار تھے تو اس کو کچھ نہ کہے، اور لاسٹ 2 ایئرز میں جو کچھ ہوا اس کو پنشمنٹ دے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر آج کی فورسز کی لیڈرشپ کو، جس نے سابق ڈی جی آئی کو اندر ڈال دیا پولیٹیکل انٹرفیئرنس پر. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بھی جو لوگ انوالو ہیں سب کو اندر ڈالنا چاہیے. جناب اسپیکر بہت شکریہ، تھینک یو.